السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، آج ہم آخرت سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، چند عقائد جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں فرشتوں کے سوال اور جواب ہوں گے۔ ہر ایمان والے کو اس پر یقین ہے اور یقین رکھنا چاہیے کہ بعد مرنے کے انسان سے سوال کیے جائیں گے۔ اب وہ مردہ چاہے تو قبر کے اندر ہو، چاہے سمندر کے اندر ہو، چاہے وہ ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مرا ہو جس کی لاش ختم ہو گئی ہو، چاہے وہ جل کر مرا ہو، چاہے اس کو جلا دیا گیا ہو، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ مردے سے 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی هذه الرجل، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، کیا جانتے ہو۔ بندہ عبادت گزار، اللہ کے حکم پر زندگی گزارنے والا، ایمان رکھنے والا اور عقائد پر عمل کرنے والا، وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اس کے دوسرا اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی، اللہ کے حکموں کو توڑنے والا آدمی جب اس سے یہ سوال کیے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، تو اس کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے، ہائے 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 افسوس، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ رب کون تھا، نبی کون تھے اور ایمان کیا تھا، مجھے ان تمام چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ عقیدہ ایک یہ ہے کہ حوض کوثر کل قیامت کے دن ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، ہر نبی کا اپنا اپنا حوض ہوگا، اور ہر نبی کی امت اپنے نبی کے پاس، اپنے نبی کے حوض کے پاس جا کر پانی پیے گی، اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام حوض کوثر ہوگا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس حوض سے پانی پینے والوں کے لیے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ برتن ہوں گے، اور جو آدمی اس حوض سے ایک مرتبہ پانی پی لے گا تو قیامت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی، اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، ایک مرتبہ اگر اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب ہو گیا تو۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں نئی نئی باتوں کو پیدا کرتے ہیں، نئی نئی باتیں ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے مسائل لے کر آتے ہیں، اور شریعت کو چھوڑ کر اپنے حکم کے مطابق لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن فرشتے حوض سے کھینچ کر واپس کر دیں گے، ان کو حوض کا پانی نصیب نہیں ہوگا، اور جن لوگوں کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو ان کی پیاس کبھی بھی نہیں بجھ سکتی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، اور اس نے
1000 سال کی عمر پائی. اس ساری کی ساری عمر کے اندر اس نے دن میں بھی عبادت کی اور رات کو بھی عبادت کی. دن میں وہ جہاد کیا کرتا تھا، اللہ کے راستے میں قتل و قتال کیا کرتا تھا، اور رات کو پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، قرآن اور احادیث کو پڑھتا تھا. جب اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے میرے بندے، میں تجھے اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرماتا ہوں. لیکن وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ، میری 1000 سال کی عمر ہوئی اور میں 1000 سال کی عمر میں کبھی بھی آپ کی عبادت سے غافل نہیں ہوا. میں آپ کی عبادت کرتا رہا، آپ کے سامنے سجدہ ریز رہا. اے رب، کیا آج میری عبادت کا مجھے کوئی صلہ نہیں ملے گا؟ کیا آج بھی میں اپنی عبادت کے عوض جنت کے اندر نہیں جا سکوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ ہم تم کو دکھاتے ہیں کہ آپ کی عبادت کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کی 1000 سال کی عبادت کی قیمت کیا ہے. ان بزرگ کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا گیا، بلکہ جہنم کے قریب لے گئے، اور جہنم کے قریب لے جانے کے بعد ان کو بڑی سخت پیاس لگی. چاروں طرف تلاش کرنے لگے کہ کہیں سے پانی مل جائے، لیکن پانی کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا. پھر ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لے لو ٹھنڈا پانی. جب ٹھنڈا پانی سنا تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجھے بڑی سخت پیاس لگی ہے، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو. اس فرشتے نے کہا کہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ آخرت ہے. یہاں پر اعمال تولے جاتے ہیں، یہاں تو عمل کا حساب ہوتا ہے، یہاں کوئی روپیہ پیسہ نہیں چلتا، بلکہ یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں. یہاں پر تو نیکیاں دیکھی جاتی ہیں کہ انسان کی کتنی نیکیاں ہیں اور نیکیوں کے عوض میں کوئی چیز ملتی ہے. اس بندے سے فرشتے نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے نیکیوں کے. کہ کتنی نیکیاں ہیں؟ کہ میری 1000 سال کی عبادت کی نیکیاں. فرشتے نے کہا تو ہم اس کے عوض میں آدھی نیکیاں لیتے ہیں، ہم آپ کو 1 گلاس پانی دیں گے اور آپ کی 500 سال کی عبادت ہمیں چاہیے. پیاس میں آدمی کیا نہیں کرتا، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی آدھی نیکیاں 1 گلاس پانی کے عوض میں اس فرشتے کو دے دی. 1 منٹ بھی نہیں گزرا، 1 سیکنڈ بھی نہیں گزرا کہ پیاس نہیں بجھی. کل قیامت کے دن اگر حوض کوثر کا پانی نہ ملے تو سمندر کے سمندر بھی پلا دیے جائیں گے، تب بھی انسان کی پیاس نہیں بجھ سکتی. پھر تڑپنے لگے اور کہنے لگے کہ ہے کوئی پانی پلانے والا جو مجھے پانی پلا دے. پھر وہ فرشتہ نمودار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ لے لو ٹھنڈا پانی. اب وہ بزرگ پھر کہنے لگے کہ بھائی مجھے پانی چاہیے اور مجھے پیاس لگی ہے. کہ بھائی یہاں پانی فری میں نہیں ملتا، بلکہ یہاں تو اعمال تولے جاتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے پانی لینے کے لیے؟ کہا کہ میرے آدھی زندگی کی نیکیاں ہیں. کہا کہ آدھے زندگی کی نیکیاں ہم کو دیں اور 1 گلاس پانی لے لیں. 1 گلاس پانی لیا اور پھر پینے کے بعد پھر پیاس کی شدت بڑھنے لگی، اور پھر وہ اللہ والے، وہ بزرگ سجدے کے اندر گر گئے اور کہنے لگے اے اللہ،
جو بھی جنت کے اندر جائے گا وہ آپ کے فضل و کرم سے جائے گا، آپ کے آپ رحم دلی کی وجہ سے جائے گا، ورنہ کوئی بھی جنت کے اندر نہ جا سکے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس چیز کی طرف بھی متنبہ کیا کہ انسان دنیا کے اندر اللہ کی ہزاروں نعمتیں، بے شمار نعمتیں اس کی کھا کر اس کے احسان کو نہیں مانتا، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کے حکم پر وہ کوئی زندگی نہیں گزارتا۔ سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیسی کیسی اشیاء، کیسی کیسی چیزیں آسمان سے نازل کر رکھی ہیں۔ ہماری غذا کے لیے پانی کتنی قدر و قیمت والا ہے، یہ اس کی قیمت اس وقت پتہ چلے گی جب اس جسم سے روح کو نکال لیا جائے گا، اس جسم سے روح قبض کر لی جائے گی، تو انسان اس وقت سمجھے گا کہ واقعی کیا پانی کی قدر و قیمت تھی، جو ہم نے دنیا کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی، فضول خرچی کی، بے پناہ پانی کو بہایا۔ میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اس کا شکریہ ادا کیا کرو کہ اے اللہ تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔